الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور اس علاقے گورسیاں کی اس جامع مسجد گرد و نواح اور دور دراز سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. اشتہار پہ نظر پڑی تو عنوان دیکھا انقلاب قرآن. سوچا اسی پہ چند باتیں عرض کروں. آپ کی انتہائی توجہ کا طلبگار رہوں گا. قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے المعجزۃ الخالدہ، دائمی معجزہ. اور پھر قرآن مقدس معجزہ ہے، کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ تفسیر کی کتابوں میں، علوم القرآن کی کتابوں میں اس کے لیے عنوان قائم کیا جاتا ہے وجوہ الاعجاز، کہ قرآن کریم کس وجہ سے اعجاز رکھتا ہے. یہ معجز کلام ہے. طویل بحثیں ہیں.
سادہ سی بات بتاؤں، قرآن کریم اپنی فصاحت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، بلاغت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، قرآن اپنی صداقت سچائی کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اور قرآن کریم ہدایت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، قرآن کریم تاثیر کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اور قرآن کریم اپنے دعوے پر دلائل رکھنے کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اور قرآن کریم انباء الغیب، اخبار الغیب کی سچی خبریں بتانے کے اعتبار سے بھی معجز کلام ہے۔ لیکن میں اس کا ایک گوشہ ذکر کرتا ہوں جسے سب سے پہلے امام خطابی رحمہ اللہ نے وجوہ اعجاز میں ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم اپنی تاثیر کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ کس اعتبار سے؟ تاثیر کے اعتبار سے۔ آپ کہیں گے تاثیر کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تاثیر کا یہ ہے کہ جو شخص توجہ کے ساتھ قرآن مقدس سنے، قرآن کریم اس کے دل پہ ایک اثر ضرور چھوڑے گا، اور اس کے تاثیر کے بھی کئی پہلو ہیں۔ مثلا کبھی غمگین آدمی قرآن سنتا ہے، رنجیدہ پریشان آدمی قرآن سنتا ہے، قرآن مقدس سمجھ کے سنتا ہے، تو یہ قرآن مقدس موقع پر موقع جا بجا کبھی ایسے تذکرے چھیڑ دیتا ہے کہ انسان کے غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ ایک تاثیر۔ کبھی قرآن کریم جب اپنوں کے ستائے ہوئے پریشان ہوتے ہیں کہ اپنے بھی مخالف، بیگانے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا، تو قرآن کریم کی تاثیر یہ ہے کہ آپ کو تسلیاں بھی دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مضبوط کر دیتا ہے دل کو۔ اور کبھی کبھی انسان مایوس ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، تو قرآن کریم کی تاثیر یہ ہے، رحمت الہی کے ایسے تذکرے کر دیتا ہے کہ انسان کو ایک دم وہ مایوسی نا امیدی کی کیفیت ٹوٹ جاتی ہے، اور بندہ اپنے آپ کو رحمت الہی میں ڈوبا ہوا پاتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا قرآن کہتا ہے کہ لا تیأسوا من روح اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب ایک گناہگار یہ سنتا ہے تو اس کی مایوسیاں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ امید سے ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے بھی امید ہے۔ اور کبھی انسان جابر ہوتا ہے، سختی آتی ہے دل، تو قرآن مقدس جب ذکر کرتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ آکڑ کے نہ چل، کیونکہ تو جتنا بھی آکڑ کے چلے، جتنی بھی گردن تان لے، سینہ باہر نکال لے، لن تخرق الارض، تو رب کی زمین پھاڑ نہیں سکتا، ولن تبلغ الجبال طولا، اور پہاڑوں کی بلندی تک بھی تم نہیں پہنچ سکتا۔ جب یہ قہر، غضب، گرفت کی آیتیں سنتا ہے، ڈر جاتا ہے انسان۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈر جاتا ہے، موت کو بھلا دیتا ہے۔ قرآن کریم موت کے تذکرے چھیڑ دیتا ہے کہ کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس زمین پر جتنی بھی مخلوق آباد ہے سب نے فنا ہونا ہے، اگر باقی ذات بچے گی تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس جہاز ہے، میں بھاگ جاؤں گا، تو فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تو بھاگتا ہے کب تک بھاگے گا؟ جس دن وقت پورا ہو جائے تو جتنا مرضی ہے بھاگے، موت تیرے سامنے کھڑی ہوگی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کو ملاقات کرے گی، آ جا۔ یہ قرآن کریم دلوں میں ایک انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اور اگر گورسیاں کے رہنے والوں آپ غور کریں تو قرآن مقدس میں اللہ نے اپنی کتاب کو بارش کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے۔ کس کے ساتھ؟ بارش کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے۔ آپ کہیں گے کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو یہ بھی سن لیجئے آج کہ جس طرح پانی برستا ہے، بارش برستی ہے تو زمین میں انقلاب برپا کر دیتا ہے بارش، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، خوش زمین کو تر کر دیتا ہے، مٹی سے پھل پھول نکال دیتا ہے۔ گورسیاں والوں، اگر اوپر سے برسنے والی بارش مردہ زمین میں اتنا انقلاب پیدا کر دیتی ہے تو اوپر سے قرآن کی برسات ہو تو دل کی مردہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں بھی ایک انقلاب پیدا کرتی ہے، دل میں انقلاب۔ کئی لوگ اس کے انقلاب کے سامنے آئے ہیں، کئیوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا، بد اخلاق والے بن گئے، بد کردار والے بن گئے، بد عمل نیک عمل بن گئے، راہزن جو ہے وہ راہبر بن گئے۔ کیا بن گئے؟ راہبر بن گئے۔ یہ اسی کتاب مقدس کا انقلاب ہے۔ تاثیر قرآن، امام غزالی رحمہ اللہ ایک عجیب بات ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ کوئی بندہ قرآن سمجھ کے سن لے اور وہ بعد میں یہ کہے جی مجھ پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا، کہتا ہے میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا، اور نہ ہی مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو سن کے یہ کہے کہ مجھ پہ قرآن نے اثر نہیں کیا، بھلے وہ دشمنی کیوں نہ ہو مانے گا، سامنے نہ مانے پیٹھ پیچھے مانے گا، لیکن مانے گا ضرور۔ کیا آپ نے رات کا اندھیرا دیکھیے؟ امام ابن کثیر لکھتے ہیں سید الانبیاء کو قرآن نے حکم دیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ناراض تو نہیں ہیں گورسیاں والے؟ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے بھی نہیں ہیں، خیر میرے ساتھ تھوڑا سا گزارا کرو، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے تسلی ہو کہ میری بات ان کو سمجھ میں آ رہی۔ جب اللہ نے حکم دیا میرا پیغمبر قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھیے مگر تھوڑا سا وقت آرام کر لیجئے، باقی رات رب کے سامنے کھڑے ہو کے گزارنی ہے۔ کتنی رات؟ نصفہ، آدھی رات،
اوِن قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا یا آدھی سے تھوڑی سی رات کم، او زد علیہ یا آدھی رات سے بھی زیادہ کھڑے ہو جائیے، یا اللہ آدھی رات، آدھی سے کچھ کم، آدھی سے کچھ زیادہ، پوری رات کھڑے ہو کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا رتل القرآن ترتیلا، رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے ساتھ، مزے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے جائیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے رات کو کھڑے ہوتے۔ ابو جہل بھی گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، اخنس بن شریق بھی رات کو گھر میں نہیں بیٹھ سکا، ابو سفیان بھی نہیں ٹھہر سکا، رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں، فجر تک میرے مصطفیٰ کا قرآن سنتے ہیں۔ اب ذرا آگے بھی سن لیجئے کیا ہوتا ہے۔ ساری رات قرآن سن رہے ہیں اور کسی کو دوسرے کا پتہ کہ میں سنتا ہوں یا نہیں سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فجر کو جب نکلتے ہیں نبی کریم کے گھر کے آس پاس سے، چوک میں اکٹھے ہو جاتے ہیں مکہ کے، ایک دوسرے کو دیکھیں بھائی خیر تو ہے، کہاں سے آئے ہو؟ بس ایک نے جرت کی کہا سیدھی گل یہ قرآن سننے گیا۔ سیدھی بات ہے بھائی، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے آیا۔ تو دوسرے نے بھی کہا میں بھی یہی کام کرنے گیا، تیسرے نے بھی۔ تو پھر آپس میں کہنے لگے اللہ کے بندو، جب ہم سارا دن گالیاں دیتے رہے، سارا دن پتھر مارتے رہے، سارا دن برا کہے اور رات کے اندھیرے میں ان سے قرآن سنے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ دن کو ہمیں برا کہتے ہیں اور رات کو ہماری تقریریں بھی سنتے ہیں۔ ہاں سمجھ آ گئی؟ ہوتا ہے، قرآن سنے، دن سارا دن ان کو گالیاں دیتے ہو، مخالفت کرتے ہو، اور رات کو آپ کے قرآن سنتے ہو۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اچھی وعدہ کرو کل سے نہیں آئیں گے، یہ نہیں آئیں گے۔ تینوں نے وعدہ کر لیا۔ اگلی رات جب بستر پہ آتے ہیں، وہی وقت ہونے لگا کہ نبی علیہ السلام اٹھیں گے، رات کی ان خلوتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھیں گے۔ ٹھہرا نہیں جا سکا، ایک نے سوچا دوسرا نہیں آئے گا تو میرے جانے کا کسی کو کیا پتہ چلے گا، دوسرے نے کہا وہ نہیں آئے گا، ایک ایک کر کے تینوں پھر چلے گئے۔ صبح ہوئی، چوک میں دیکھتے ہیں، شرمیلی نگاہوں سے پھر آمنے سامنے ہو گئے، پھر ایک دوسرے کو دیکھ لیا، بھائی یہ کیا ہے، کہ کل کیا کہا تھا؟ ایک کہنے لگا جی میں نے تو یہی سوچا باقی تین نہیں آئیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میرا بھی یہی خیال تھا۔ اس رات ابو جہل نے کہا آج قسم اٹھاؤ، آج قسم لات منات عزا کی قسمیں اٹھاؤ کہ نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ آتے تھے، وہ مانے یا نہ مانے، لیکن میں تو مان گیا ہوں کہ رب کے قرآن میں تاثیر ہے، کشش ہے، قرآن نے ویسے ہی تو نہیں کہا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے بہترین بات، بہترین حدیث اتاری ہے، وہ کیا ہے؟ کتابہ، یہ شان والی کتاب ہے، متشابہاً، یہ سچے ہونے میں، صداقت میں ایک دوسرے کے مشابہ، مثانیہ، اس کے مضامین مکرر ہیں، ایک ایک مضمون کو کبھی ایک انداز سے، کبھی دوسرے انداز سے، کبھی دلیل عقلی سے، کبھی دلیل نقلی سے، کبھی دلیل وحی سے، کبھی مثال سے، کبھی واقعہ سے، کبھی وعید سے، کبھی تخویف سے، کبھی بشارت سے ذکر کرتا ہے۔ مثانیہ، تاثیر کیا ہے؟
تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، جن کے دل میں رب کا ڈر ہوتا ہے ان کے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں پڑھتا جا رہا ہوں۔ تقشعر، اقشعرار، جب بندے کو بات اتنا متاثر کر دے اس کے وجود پہ کیا ہو جائیں؟ بال کھڑے ہو جائیں۔ ساڑی ہندکو بولی میں چاہتے ہیں سکنڈے کھل گئے، پتہ نہیں آپ کی بولی میں کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں، کئی پنجابی میں کہتے ہیں لوں کھڑے ہو گئے، یہ بھی کہتے ہیں جی قاضی صاحب۔ تو قرآن کہتا ہے تاثیر قرآن یہ ہے تقشعر منہ جلود الذین، روز کا ڈر رکھنے والے وجود، ان کی وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے وجود، ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ تاثیر قرآن ہے۔ یقین کیجئے یہ تاثیر کن کن پہ ہوتی ہے؟ ایک مفسر نے تو عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں قرآن کی تاثیر کا اعجاز یہ بھی ہے کہ سمجھ کے ساتھ کوئی سن رہا ہو اس پہ تو کرتا ہی کرتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو سمجھ نہ بھی آئے وہ بھی سنتا ہے تو پھر بھی اثر کرتا ہے۔ ایسے بھی کافر دیکھے گئے ہیں دنیا میں جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کس زبان میں ہے، لیکن جب انہوں نے تلاوت سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے قاری عبدالباسط سے پوچھا نا کہ قرآن کریم کا کوئی کمال، کوئی اعجاز دیکھا ہے؟ کہنے لگا تھوڑے دیکھیں۔ کہ کوئی ایک بتلاؤ؟ کہنے لگا ایک تو بتلاؤں کہ جب مصر کا صدر جمال عبد الناصر مجھے لے گیا روس کے دورے پر، تو روس تو سارے وہ دہریے تھے، ان کو زبان عربی آتی ہی نہیں، قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا۔ دورے پر لے گیا، ان سے میٹنگ ہوئی، پارلیمنٹ کے سارے ارکان ہیں۔ پھر ان سے کہا اگر اجازت ہو میرے ساتھ ایک مہمان آئے ہیں، یہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ کہا پڑھیں پڑھیں۔ قاری عبدالباسط فرماتے ہیں کہ مجھے صدر صاحب نے یوں اشارہ کیا ذرا سناؤ نا قرآن۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں آیا مسند پہ مائک کے سامنے، اور جب میں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی، 2 رکوع کے بعد جب میں نے آنکھیں کھول کے سامنے دیکھا تو قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی کافر بھی ایسا نظر نہیں آیا جو رو نہ رہا ہو، سارے رو رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کوئی سمجھ آئی ہے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ کون سی کس کا کلام ہے؟ کہنے لگے یہ تو ہمیں پتہ نہیں معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس کلام میں ایسی تاثیر ہے، ہم نے قابو پانے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن اس کلام نے ہمارے دلوں کو رلا دیا ہے۔ تاثیر ہے قرآن، ایسا انقلاب بندے کے اندر پیدا کرتا ہے۔ آئیے میں رب کا قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود صاحب قرآن ہے، قرآن ان کے دل پہ اترا ہے، ان کے سینے پہ اترا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آیا محفل میں، نبی علیہ السلام سامنے تشریف فرمائے تو مجھے ایک دم کہنے لگے اے ابن مسعود اقرأ علی القرآن، مجھ پہ ذرا قرآن پڑھ، سنانا قرآن مجھے۔ فرمایا میں نے کہا اقرأ علیک وانزل علیک یا رسول اللہ، کیا میں قرآن آپ کے سامنے پڑھوں حالانکہ قرآن تو اترا ہی آپ کے سینے پر ہے؟ نبی کریم نے فرمایا اے ابن مسعود انی احب ان اسمعہ من غیری، جس طرح قرآن پڑھنے کا مجھے مزہ آتا ہے اس طرح میں یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔
سننے کا اپنا مزہ ہے. تو میں آپ سے سننا چاہتا ہوں, ذرا سنائیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے پڑھتے میں نے سورۃ النساء شروع کر دی. اللہ اکبر. کون سی سورت؟ سورہ نساء پڑھتا جا رہا ہوں, نگاہیں میری جھکی ہوئی. پڑھتے پڑھتے جب میں قرآن کریم کی اس آیت پہ آیا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ اٹھائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور میرا پاک پیغمبر ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے. جب میری زبان پہ یہ آیت پہنچی میں پڑھنے لگا, نبی کریم نے فرمایا حسبک حسبک, کافی ہے کافی ہے. میں نے تلاوت روک دی. جب نظریں چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالی, فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ اکبر. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, یہ تاثیر ہے قرآن کا. یہ ایسا انقلاب پیدا کرتی ہے. اللہ اکبر. تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کے اندر اعجاز من حیث التاثیر بھی ہے, اور اس کی دوسری مثال سنتے جائیے. یہ تو اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اثر تھا. اللہ کے پاک پیغمبر وادی نخلا میں نماز پڑھاتے ہیں, جنوں کی ایک جماعت گزرتی ہے. کن کی؟ پتہ نہیں, آپ جن جانتے ہیں؟ جی اگر اتنا نہیں جانتے, اتنا تو سارا ہی جانتے ہیں کہ جو عورتوں پہ آ جاتے ہیں, مردوں پہ بھی آ جاتے ہیں. چلو اچھی بات ہے. کسی کا کوئی کام نہ ہوتا ہو تو یہ آسان طریقہ ہے. جنات حاضر کرو اپنے اوپر, پھر بلاؤ کسی تعویذگر کو, اور اس کے بعد وہ کہے گا جی جنے دی شادی کراؤ, نہیں تو جن مار سٹ سونے سے. ہاں, اس کی شادی وہیں کرنی ہے جدھر یہ چاہتا ہے, اگر نہیں تو ہم اس کو مار دیں گے. ٹھیک ہے نا. ہاں, کسی کوئی 80-90 سال کے بوڑھے پر جن آئے ہیں جی, سمجھ میں آ گئی نا بات. ہاں, اور ہمارے ہاں ایک عجیب ہے, ایک شخص کو کسی نے پکڑا تو کہتا ہے میرے پاس 500 جن قابو ہیں. میں کہا مارے تو سلیمان علیہ السلام سے بھی آگے نکلنے کے چکر میں ہے. یہ معجزہ ان کا تھا, اللہ نے ان کے اختیار میں دیے تھے. تو کب سے اتنی پاور والا بن گیا کہ جیب میں بھی جنات لے کے چل رہا ہے؟ بس ہم جب تک بے وقوف زندہ ہیں عقل مند بھوکے نہیں مریں گے. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو میں بات کر رہا تھا جنوں کی جماعت گزرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہیں, رب کا قرآن نماز میں پڑھتے ہیں. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. قرآن کہتا ہے 26واں پارہ سورۃ احقاف آیت نمبر 29, فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. سنیے ذرا میرا بھائی, قرآن سنیے, انقلاب کیسے پیدا کرتا ہے قرآن. جو ہی قرآن دور سے سنا, یستمعون القرآن, دور سے کان لگا کے سنا, کوئی آواز آ رہی ہے, چلو پاس. فلما حضروہ, پہلے دور سے سنا, اس آواز کے پیچھے آتے آتے بالکل پاس آ گئے. حضروہ, بالکل قریب آ گئے. تو قریب آتے ہی ایک دوسرے سے کیا کہنے لگے؟ انصتو, کیا کرو؟
اتنا ترجمہ تو آپ سب کو آتا ہے. انصتو کیا ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. کیونکہ قرآن کا ادب بھی یہی ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو کیا ہو جایا کرو، چپ ہو جایا کرو. اور مشرکین کا طریقہ یہ ہے جدھر قرآن پڑھا جائے ادھر شور ڈال دیا کرو. یہ مشرکین کا وتیرہ رہا ہے، کیونکہ ان کو تاثیر قرآن کا پتہ تھا کہ جو چپ کر کے ادب سے سنتا ہے اس میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. یہ کمال ہے قرآن مقدس کا. تبھی تو کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر کہتے ہیں یہ قرآن نہ سنو. گورسیاں والو 2 آیتیں پڑھوں گا تقابل میں، آپ جھوم جاؤ گے، تاثیر قرآن بھی دیکھو گے ذرا. کہا نہ سنو اس قرآن کو. کیا کرو جب سنو نا؟ والغوا فیہ، جب نبی کریم قرآن پڑھے تو شور ڈال دیا کرو. شور کیوں ڈالو؟ تاکہ نبی کریم کی قرآن والی آواز دب جائے. جب وہ آواز دب جائے گی لعلکم تغلبون، تم غالب آ جاؤ گے. اس کے مقابلے میں رب کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس تقابل پہ غور کیجئے. وہ کہتے ہیں لا تسمعوا، اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَمِعُوا. وہ کہتے ہیں لا تسمعوا، نہ سنو. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَاسْتَمِعُوا کا معنی ہے جب قرآن پڑھا جائے پھر کچھ بھی نہ سنو، صرف قرآن ہی سنو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وہ کہتے ہیں وَالْغَوْا فِيهِ، شور ڈالو. میرا رب کہتا ہے انصتوا، چپ ہو جایا کرو. وہ کہتے ہیں شور اس لیے ڈالا کرو لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. اللہ فرماتے خاموش اس لیے ہو جایا کرو لعلکم ترحمون، تاکہ رحمتوں کی برسات کر دوں. یہ تاثیر قرآن ہے. تو مشرک اسی لیے کہتے تھے کہ کسی کو قرآن سننے نہ دو، سنے گا قرآن اثر کر جائے گا. تو جنات نے قرآن سنا تو کیا کہنے لگے؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قُضِيَ، جب قرآن کی تلاوت مکمل کی گئی، نبی کریم نے نماز مکمل کر لی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. چند لمحے پہلے دین کے دشمن تھے، قرآن سننے کے بعد انقلاب ایسا آیا کہ چند لمحے بعد وہ دین کے داعی بن گئے. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اپنی قوم کے پاس جا پہنچے، منذرین، ان کو ڈرانے والے بن کر. اور کیا کہنے لگے؟ قَالُوا يَا قَوْمَنَا، اے ہماری قوم، اِنَّا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم. یہ ہے قرآن کا کمال. اتنی بہترین تبلیغ شروع کر دی انہوں نے. اے ہماری قوم، ہم نے تو ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی ہے اور حق راستہ دکھاتی ہے. کیا دکھاتی ہے؟ حق راستہ، صراط مستقیم دکھاتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم
اجیبوا داعی اللہ، اور اس اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات سن لو۔ اجیبوا داعی اللہ، چندے نہیں مانگتا آپ سے، پیسے نہیں بٹورتا، داعی اللہ کس طرف دعوت دے رہا ہے؟ اللہ اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہے۔ اجیبو، مان جاؤ ان کی بات، کیوں یغفر لکم من ذنوبکم۔ کتنا بہترین تبلیغ کا انداز، کتنی پیاری تقریر کی ہے۔ ادھر ساری زندگی سن سن کے ایک بندہ پھر بھی اس کو قرآن بیان کرنے کا طریقہ ہی نہ آئے۔ کتنا خوبصورت پیرا ہے۔ داعی، اللہ کے داعی کی بات مان لو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ یہ میرے رب کی کتاب کا انقلاب ہے۔ جنوں نے سنا تو انقلاب آیا، اور قرآن مقدس کا اثر فرشتوں پہ یہ ہے، کوئی زمین کی پستیوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، فرشتے آسمان کی بلندیاں چھوڑ کے اس کا قرآن سننے آ جاتے ہیں۔ یقین کیجئے۔ اور آپ کو ابن الصلاح اور دیگر کئی محدثین کے فتاوی جات سے ایک عجیب بات بتا دوں۔ وہ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت والا اعزاز جبریل کے سوا کسی فرشتے کو حاصل نہیں ہے۔ تلاوت کا اعزاز اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ آپ احادیث میں یہ تو پڑھتے ہوں گے کہ فرشتے تسبیحات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یہ ہے، لیکن یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا فرشتے بیٹھ کر تلاوتیں بھی نہیں، یہ نہیں سنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اعزاز جب انسان کو بخشا ہے تو انسان جس جگہ بھی بیٹھ کے قرآن پڑھے گا فرشتے اس کے ارد گرد آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما، اللہ یہ سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والی کتاب رب کا قرآن ہے۔ آپ ذرا سنتے جائیے، قرآن کریم کی دوسری تاثیر بھی سن لیجئے۔ قرآن مومنوں پہ کیا اثر کرتا ہے؟ یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے، 9واں پارہ ہے، سورۃ الانفال ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے اوپر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر وہ مردوں زندوں پہ بھروسہ نہیں، پھر وہ کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تاثیر قرآن ہے۔ اور یہی نہیں، یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے، 7واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب یہ قرآن سنتے ہیں جو نبی کریم پہ اتارا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، وہ حق پہچان گئے، اور جب حق پہچان گئے تو بلا انتظار کیے وہ کہتے ہیں
یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ ہمیں اپنی وحدانیت کے گواہوں میں لکھ دے۔ یہ ہے قرآن مقدس کا اثر۔ افسوس یہ ہے کہ ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں رب کا قرآن کبھی نہیں سنا، پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا سنا دوں آپ کو، جی پھر سن لیجئے، کیا یاد رکھو گے۔ جبیر بن مطعم مشرکین کا لیڈر تھا۔ بدر میں 70 مشرک گرفتار ہوئے تھے۔ کتنے؟ 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے تھے۔ تو جو گرفتار ہوئے تو ان کو آزاد کرنے کا مشورہ طے کیا گیا کہ فدیہ لیا جائے کفارہ، اور ان کو کیا کیا جائے؟ آزاد کیا جائے۔ اب ہر آدمی اپنی قیدی کے بارے میں مذاکرات کرنے ٹولیاں آ رہی ہیں۔ جبیر بن مطعم بھی آ گیا، کہتا ہے مدینہ منورہ پہنچتا ہوں۔ بخاری اور امام قرطبی اپنی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ منورہ پہنچا، شام کا وقت، پوچھتے پوچھتے کہ نبی کریم کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ مسجد میں۔ کہتے ہیں مسجد میں آ گئے۔ جو ہی مسجد میں آیا نماز مغرب کھڑی ہو گئی، نماز مغرب کھڑی ہو گئی۔ جبیر بن مطعم قیدی چھڑانے آیا ہے، کہتا ہے جبیر بن مطعم اللہ اکبر، فاتح اللہ کے پاک پیغمبر پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورۃ طور کی یہ آیتیں شروع کر دیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا۔ پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاک پیغمبر اس آیت پہ پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ ویسے ہی پیدا کیے گئے ہیں یا کیا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ جبیر کہتا ہے قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جائے۔ جو ہی نماز مکمل ہوئی، گرسیاں والوں کہنے لگا آیا تو قیدی رہا کرنے، مگر میں ہمیشہ کے لیے آپ کی قید میں آ گیا۔ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے ہاتھ آگے کیجئے۔ نبی کریم نے ہاتھ بڑھایا، کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کتاب ہدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب ہدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ تاثیر ہے قرآن کی، یہ زندگیاں بدلنے والا ہے۔ ایک مقام نہیں، سینکڑوں مقامات ہیں۔ اللہ، آئیے میرا بھائی، دل کا ایک ارادہ کر لیجئے، جتنا بھی ہو سکے تھوڑا سا وقت ضرور قرآن مقدس کو دیجیے۔ اللہ کی قسم آپ کے دکھوں کے اوپر مرم پٹی ہے، آپ کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا، آپ کی بے قراری کو قرار آ جائے گا، آپ کی بے چینی کو چین میں بدل دے گا، آپ کی بے سکونی ختم کر کے اطمینان کا نور تمہارے دلوں میں بھر دے گا۔ ایک حدیث سنا دوں اگر اجازت ہو؟ قرآن بھی سنایا، حدیث بھی سن لیجیے، پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تو میں نے ویسے ہی آپ لوگوں کو صرف
اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن شاید میں سنا دوں پھر آپ مجھے کہہ دینا۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث نقل کی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا قام احدکم من اللیل، جب تم میں سے کوئی رات کے اندھیرے میں اٹھے، للصلاۃ، نماز کے لیے، یعنی تہجد کے لیے کوئی اٹھ کے وضو کرے تو مسواک خوب کر لیا کرے، منہ صاف کر لیا کرے، اس لیے کہ جب اس وقت وہ قرآن پڑھتا ہے، اس وقت تہجد میں جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیتا ہے، اور اس کے منہ سے جو قرآن نکلتا ہے فرشتہ لیتا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے منہ پر فرشتہ منہ رکھ دیتا ہے، وہ نورانی مخلوق ہے۔ تو اس لیے صبح اٹھیے تہجد کے لیے تو خوب، میں نے کہا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اوقات کی بات ہے نا۔ یہ تو سنا دائیں طرف فرشتہ آ گیا، بائیں طرف فرشتہ آ گیا، یہ تو سنا فرشتے نے مجلس گھیر لیا، لیکن میرے دوستو قرآن تیری شان کی کون کون سے کڑی بیان کی جائے، تہجد میں پڑھو تو اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اپنا منہ قرآن پڑھنے والے کے منہ پہ رکھ دیتا ہے۔ آئیے قرآن سے اپنا تعلق جوڑیے، اوقات نکالیے، درس قرآن کے لیے وقت نکالیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو یہی کمال والی کتاب کل اللہ کی بارگاہ میں مخالف نہ کھڑی ہو جائے۔ ہر آدمی کی شکایت رد ہو جائے، لیکن جب رب کا کلام ہی آپ کی شکایت لے کے آ جائے کہ اللہ اس نے مجھے ٹھکرایا تھا، اور مقدمہ لڑنے والے سید الانبیاء ہوں، پھر جگہ کہاں ملے گی؟ آئیے آج عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رب کا قرآن سنیں گے، رب کے قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، زندگی باقی ملاقات باقی۔